کریم کا اس کے پاروں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کل 8ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا، آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خلاصہ پیش کرنے سے پہلے قرآن کریم کے متعلق جو ہے احادیث ایک روز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج ایک حدیث ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے قرآن کریم سے متعلق کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہے ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی حرف ہے، بلکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس میں 3 حرف ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا الف لام میم اگر کسی شخص نے پڑھ لیا تو اس الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں دیں گے، کیونکہ الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی۔ پارے 9 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے پارے 9 شروع کیا اس آیت سے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، داستان شروع ہوئی تھی وہاں۔ اب 9ویں پارے کے شروع میں بھی انہی یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کی جو ہے بقیہ داستان اللہ رب العزت یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ قوم کے متکبر لوگوں نے شعیب علیہ السلام سے کیا کہا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ قوم کے متکبر لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں سارے ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، یعنی اپنے باپ دادا کے مذہب پر واپس آ جاؤ، جیسا کہ آج کہا جا رہا ہے کہ گھر واپسی کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ تو یعنی آج کا دستور نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ ایمان والوں کو لوگ جو ہے ملک سے نکالنے کی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب کسی کی طرف یعنی کسی قوم کی طرف اللہ رب العزت رسول بھیجتے ہیں اور وہ قوم ان کی بات نہیں مانتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے کیا کرتے ہیں، اس قوم کے اندر فقر و فاقہ، بیماری اور کسی مصیبت میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، کہ اللہ رب العزت ان کے اندر فقر و فاقہ، بیماری، تنگ دستی، مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر اللہ رب العزت انعامات کی بارش کر دیتے ہیں، مال میں وسعت ہوتی ہے، صحت دے دیتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ مصیبت پر یعنی مصیبت آنے کے بعد ان کو آسانی ملے تو آسانی ملنے پر وہ شکر گزار بنے، لیکن وہ پھر بھی اگر باز نہیں آتے بلکہ اگر آسانی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانے کی عادت یہی ہے کہ کبھی تنگی آتی ہے اور کبھی آسانی ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر میرا عذاب جو ہے اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے، یعنی اچانک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کو بیان کیا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها، بلکہ یہاں سے لے کر کہہ لیجیے کہ کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور جادوگروں کو اللہ رب العزت نے ناکام کر دیا۔ پھر وہ سارے کے سارے جادوگر
وہ کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا یہاں، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تو ایسے کئی معجزات عطا کر رکھے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ بہت بڑا تھا۔ دو معجزے جو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں وہ بہت بڑے معجزے تھے۔ نمبر ایک معجزہ ان کا یہ تھا کہ اپنا ہاتھ جو ہے، یہ بغل کے نیچے اگر رکھ دیتے تھے اس کے بعد نکالتے تو چمکتا ہوا تھا، یہ بالکل کلیجے کے سورج کی طرح چمکتا تھا، وہ اتنی روشنی اس ہاتھ میں ہو جاتی تھی، یہ ایک معجزہ تھا وہ۔ اور دوسرا معجزہ اللہ رب العزت نے ان کو، آپ جانتے ہیں کہ لاٹھی کا اور جو ان کے پاس ڈنڈا تھا وہ عطا کیا تھا کہ اگر اس ڈنڈے کو، اس لاٹھی کو اگر وہ پتھر پر مار دیتے تھے تو اس پتھر میں سے پانی نکل جاتا تھا، پانی کے چشمے ابل پڑتے تھے، اور سمندر پر مار دیا تو پانی میں اللہ رب العزت نے اس راستہ بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف آئے اور دعوت دی، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا تو اللہ رب العزت نے ان پر کئی قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے مختلف عذابوں کا تذکرہ کیا، یہاں بہت سارے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب ان کو دعوت دینے لگے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور فرعون کو کہا کہ تم خدائی دعوت چھوڑ دو اور میری رسالت کا اقرار کرو اور میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، تو میری بات مان لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں انہوں نے بنی اسرائیل کو اور بھی ستایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے ان پر مختلف قسم کے عذاب کو بھیجا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں کئی عذاب کا تذکرہ کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ کہہ لیجیے کہ اس آیت میں تقریباً 5 عذاب کا تذکرہ ہے۔ طوفان کا عذاب ہے، ٹڈی دل کا عذاب ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، جوؤں کا عذاب، چیچڑی جس کو کہتے ہیں جو سر میں پڑ جاتی ہے، جوؤں کا عذاب ہے، میڈکوں کا عذاب ہے، اور خون کا عذاب۔ یہ 5 قسم کے عذاب کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے فرعون پر اور فرعون کے قوم پر یہ 5 قسم کا عذاب نازل کیا۔ اور جب ایک عذاب آتا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ایک عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نرم دل تھے، سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ عذاب اگر ٹل جائے تو یہ میری بات مان لیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں اور میری رسالت کا اقرار کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر دیتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا، یہ پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر دوسرا عذاب اللہ رب العزت بھیجتے تھے، اور پھر دوسرے عذاب میں بھی وہ کہتے کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہتے، عذاب ٹل جاتا، پھر یہ سرکشی کرنا شروع کر دیتے، یعنی یہ جتنا عذاب آتا اتنا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اس کو ہٹانے کی، اس کو دفع کرنے کی اللہ سے دعا کرو، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ لوگ سرکشی سے باز نہ آئے تو ان کی سرکشی یعنی بڑھتی ہی چلی گئی، تو اللہ رب العزت نے جو ہے ضابطۂ حیات بیان کیا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب یعنی سرکشی کسی قوم کی بڑھ جاتی ہے تو اللہ رب العزت پھر اپنا عذاب اس پر نازل کر دیتا ہے اور اس قوم کو جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جب ساتھ لے گئے تو فرعون نے پیچھا کیا، اور دریا میں اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی یعنی شریعت دیجیے، ہمیں کوئی کتاب دیجیے تاکہ ہم اس کتاب پر جس میں اللہ کی بات ہو، ہم اس دستور خداوندی کو مانیں اور اس دستور خداوندی کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کوہ طور پر 30 دن کا آپ قیام فرمائیں، اور پھر مزید جو ہے 10 دن اللہ رب العزت نے آگے بڑھا دی، یعنی 40 دن تک تم آؤ کوہ طور پر، ہم تم کو جو ہے کتاب دیں گے، یعنی تورات۔
موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ دیکھو میرے بعد میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا، انہیں سمجھاتے رہنا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گئے تو قوم جو ہے شرک میں مبتلا ہو گئی، اور سورہ بقرہ کی تفسیر میں ذکر کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ وہ جو سامری نے تیار کیا تھا بچھڑا، اس بچھڑے کو معبود انہوں نے بنا لیا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے آخرت میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوگا، اور دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل ہوا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو جنہوں نے بچھڑے کو معبود سمجھا تھا، پوجا کی تھی، اس کی عبادت کی تھی، ساروں کو یعنی قتل کروا دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو ذلیل و خوار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کئی صفات کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اللہ کے رسول کی صفت یہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کہتے ہیں ایسے پیغمبر کو جو نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ اور دوسری صفت یہاں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ آپ نبی ہیں، رسولا نبیا، دو صفت ہو گئی۔ اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے کہ آپ امی ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے تورات اور انجیل میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خطاب ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ اللہ کے رسول یعنی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہی ہوگی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوں اور میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لے آئیں تو پھر میری اطاعت کے سوا، میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یعنی مجھ پر ہی ایمان لانا پڑے گا، میری رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت نہیں چلے گی، یعنی اب میں ہی آخری نبی ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اللہ رب العزت نے ختم نبوت پر ایک دلیل دی ہے۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان عام کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح کسی خاص قوم یا کسی خاص قبیلے یا کسی خطے یا ملک کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم یا کہہ لیجئے کہ جنات اور انسان اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے نبی اور رسول ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام اقوام عالم کے لیے نبی اور رسول ہیں تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی ختمی نبوت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی شریعت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کی داستان کو بیان کیا ہے جو پیچھے رہ گئی تھی، اس کو یہاں اللہ رب العزت نے اور مکمل کیا ہے۔ یعنی درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت اور ختم نبوت کا بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہاں عہد الست کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، گزشتہ آیات میں کہہ لیجیے کہ ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے۔ اب یہاں سے معاہد الست کا ذکر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو کہہ لیجیے کہ عرفات کے میدان میں یا وادی نعمان جو عرفات میں واقع ہے، وہاں اللہ رب العزت نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا۔ چھوٹی چھوٹی چیوٹیوں کی شکل میں تھی، جو یعنی جتنے انسان پیدا ہونے والے، جتنی مخلوق پیدا ہونے والی ہے، ساروں کو جو ہے اللہ رب العزت نے چیوٹیوں کی شکل میں ان کی روحوں کو جمع کر دیا وہاں۔
پھر ان سے اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ الست بربکم. تو ساری روحوں نے کیا کہا تھا؟ سب نے وہاں اقرار کیا تھا، اور وہی عہد ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے پیدا ہونے سے پہلے ہی سب سے اقرار لیا ہے. تو سب نے اقرار کیا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں یقیناً، لیکن دنیا میں آنے کے بعد جو ہے انسان جو ہے اپنے رب کو فراموش کر دیتا ہے. جو اقرار کیا تھا، جو عہد لیا تھا، اس کو بھول جاتا ہے. تو سب نے اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جنہیں جو ہے عہد الست یاد رہا، اور کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل فراموش کر دیتی ہیں اس کو اور کفر کی زندگی کو اختیار کرتی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ. اس کا واقعہ ذکر کا تذکرہ کیا یہاں، اور وہ مستجاب الدعوات لوگوں میں سے تھا. یعنی اس کی دعا ایسی ہوتی تھی قبول ہو جاتی تھی، اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیتا تو قبول ہو جاتی تھی وہ. تو بلعم باعورہ کا تذکرہ کیا ہے اور یہ آیت وہ ہے اس کے بارے میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جو قوم جبارین ہے وہ قوم جبارین سے جہاد کرو. تو جب قوم جبارین کو معلوم ہوا تو وہ بلعم بن باعورہ شخص کے پاس گئے. وہ مستجاب الدعوات تھا. تو جبارین نے بلعم بن باعورہ سے کہا، درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کر دیجیے کہ وہاں سے واپس ہو جائیں. وہ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ دیکھیے پیغمبر ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. بد دعا کرنے سے انکار کر دیا. کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا. قوم نے جو ہے بار بار اصرار کیا. بالآخر انہوں نے جو ہے بطور رشوت کے بھاری رقم اس کو دے دی. اب اس نے بد دعا کی، اور جب بد دعا کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے وہ کہنا چاہ رہا تھا، تو اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا جو ہے خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکل گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے یعنی دین اور دنیا دونوں برباد ہو گئی، اور اس کی زبان جو ہے لٹک کر، اللہ رب العزت نے یہاں جو تعبیر استعمال کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زبان لٹک کر جو ہے بالکل یہاں سینے تک آ گئی. اتنی بڑی زبان ہو گئی اس بد دعا کے نتیجے میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. دیکھیے کتے کے اوپر اگر وزن ہے تب بھی وہ ہانپتا ہے، اور اگر اس کے اوپر وزن نہ ہو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے اور زبان نکالے رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی شخص ہے جس کے پاس علم تھا لیکن اس کا علم جو ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اگر علم ہوتا تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت جو ہے ایسے شخص سے کہ جس کے پاس علم ہو اور اس سے فائدہ نہ ہو، اور علم نہ ہو تب بھی کوئی فائدہ نہ ہو، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت آگے علم غیب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم غیب جو ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. یعنی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ غیب کا علم جو ہے اور غیب کی خبر یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. تو اس آیت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق واضح الفاظ میں جو ہے علم غیب کی نفی فرما دی ہے کہ میں علم غیب کا جاننے والا نہیں ہوں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے امام کے پیچھے مقتدی کی کیا حالت ہونی چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے اس کو بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی ہوں تو وہ خاموش رہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ دیکھ لیجیے قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی قراءت کے وقت اس کے آداب کا لحاظ رکھا جائے گا. قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو سننے والوں کو جو ہے کان لگا کر توجہ سے سننا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو 5 نمازوں میں سے کچھ نمازیں ایسی دی ہیں جس میں ہم قرات جو ہے زور سے کرتے ہیں، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں جو ہے قرات آہستہ ہوتی ہے. اب اس بات کو یہ سمجھیں کہ آیت کا تعلق جو ہے یہ نماز کے ساتھ ہے، اور پورا قرآن کریم جو ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک
تقریباً جو ہے 114 صورتیں ہیں۔ اور نماز میں نے کہا کہ دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک جہری نماز، جیسے جس میں بلند آواز سے قرأت کی جاتی ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے۔ اور نمبر دو ہے سری نماز، جس میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حکم بھی دو دیے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ دیکھیے دو حکم ہے یہاں۔ نمبر ایک فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب امام جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرأت کرے تو مقتدی کا کان لگا کر اس قرأت کو توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے۔ اور نمبر دو ہے وَأَنصِتُوا، اور جب امام جو ہے سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ قرأت کرے تو اس کی یعنی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تو مقتدیوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ تو دونوں یعنی صورتوں میں اس آیت پر عمل ہو گیا کہ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہیں گے، اور قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کو غور سے سنیں گے، اور غور سے اس وقت قرآن کا ادب بھی وہی اسی وقت ہوگا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والے جو ہے اس کو کان لگا کر توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں بالکل۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پارے میں سورہ انفال کا تذکرہ کیا۔ سورہ انفال، یہ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو۔ مراد اس سے جو ہے مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں مجاہدین کو ملتا ہے۔ اس صورت میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے سورہ انفال ہے۔ مال غنیمت کا جو حکم ہے وہ 10ویں پارے میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور یہاں بھی بیان کیا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر فتح کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ تو اس آیت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کے فیصلے کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے اور اس کے رسول کو ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں صلح اور تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اور مال غنیمت کی جو ہے مزید تفصیل انشاءاللہ جو ہے 10ویں پارے کے اندر آئے گی، وہاں ہم بیان کریں گے اس کو۔ مومنین کے اوصاف کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ پہلی صفت مومنین کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ پہلی صفت مومنین کی یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو وہ بڑھاتے ہیں، یعنی ان کے ایمان میں قرآن کو سن کر ترقی ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ دیکھیے توکل کے معنی جو ہے اصل میں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یعنی پہلے اسباب اختیار کر لیجئے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اسباب چھوڑ کر بھروسہ کرنا اس کو کہتے ہیں تعطل، یعنی بیکار ہے وہ۔ شریعت میں تعطل نہیں ہے، شریعت میں جو ہے توکل ہے۔ چوتھی صفت جو ہے یہاں اقامت صلاۃ، یعنی فرائض، واجبات، سنن اور آداب کا خیال کرتے ہیں، ان متقی یعنی مومنین اوصاف کے بارے میں فرمایا۔ اور پانچویں صفت وہ بیان فرمائی کہ مومنین اور مسلمان جو ہے اللہ کے راستے پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کی جو ہے تفصیلی واقعے کو یہاں بیان کیا ہے، یہاں سے لے کر بلکہ کئی آیات تک اسی غزوے کی تفصیلی داستان کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے جنگ کے کچھ بہترین اصول بیان فرمائے ہیں، جن پر عمل کر کے جو ہے میدان جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میدان جنگ میں کامیابی کے 5 اصول اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 اصول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہوں تو پھر اس وقت تم پیٹھ مت دکھاؤ۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا اصول بیان کیا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو اور اس تابع داری سے منہ نہ موڑو جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سن رہے ہو۔ اور تیسرا اصول کہہ لیجیے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔
اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اللہ کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اور چوتھا اصول اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا، اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا۔ اور پانچواں اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں حق اور باطل کی تمیز عطا کر دے گا، اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ اور اللہ رب العزت جو ہے، اللہ کا فضل جو ہے بہت بڑا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار کے لیے ترغیب اور ترہیب بیان کی ہے۔ قل للذین آمنوا قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ دیکھیے گزشتہ آیات میں جو ہے ایمان والوں کے لیے اصول بیان تھا، اب ان کے مقابلے میں اس 9ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے کفار کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کفار اپنے کفر سے اب بھی باز آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو، پچھلے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر آگے ترہیب بھی ہے، ڈرا بھی رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اگر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بنانا نہیں پڑے گا، بلکہ جو قانون جاری ہو چکا ہے ان پر بھی جاری ہوگا، یعنی دنیا میں بھی وہ ہلاک و برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ روزے کے مسائل سن لیجئے۔ جس شخص نے، دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سحری میں کوئی شخص کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے دوپہر تک یا شام تک جو ہے ڈکار آتی رہتی ہے، تو جس شخص نے سحری میں اس قدر کھا لیا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد اس کو ڈکار آتی رہتی ہے، اور ڈکار میں کبھی کبھی پانی بھی نکل آتا ہے، تو اگر ایسی صورت حال ہے کہ ڈکار آ رہی ہے اور ڈکار میں پانی بھی آ جا رہا ہے جس سے کھٹا پن جو ہے منہ کے اندر محسوس ہوتا ہے، تو اس سے روزے میں کوئی حرج نہیں ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ اگر کسی کے دانت سے خون نکل رہا ہو اور خون کو روکنے کے لیے اس نے منجن کا استعمال کیا تو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے دانتوں سے خون روکنے کے لیے منجن کا استعمال کرنا جائز تو ہے، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میری روزے کے اندر کراہیت آ جائے گی۔ روزے کی حالت میں جو ہے، کل بھی پوچھا تھا ایک صاحب نے کہ روزے کی حالت میں سر کے اندر تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے روزے کی حالت میں سر کے اندر تیل جذب کرنا جو ہے، تیل لگانا اور مالش کرنا سر کی جو ہے تیل سے، یہ بغیر کسی کراہیت کے جائز ہے۔ اور اگر کسی کو روزے میں گرمی لگ رہی ہو، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا ہے باہر جاتا ہے انسان، دھوپ میں رہتا ہے تو سخت گرمی رہتی ہے، سخت دھوپ رہتی ہے، تو اپنا رومال جو ہے بھگو کر سر کے اوپر ڈال لیتا ہے، تو روزے کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر ڈالنا جو ہے یہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ جو ہے جس میں نوجوان طبقہ خاص طور سے بے احتیاطی کرتا ہے، اگر شوہر نے بیوی کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھ لیا اور شوہر نے شہوت کی نظر ڈالی بیوی پر، اور یا اس کا خیال جو ہے دل کے اندر جما لیا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کو انزال ہو گیا، تو پھر اس کا روزہ جو ہے قیدی، یعنی شوہر نے اس طریقے سے بیوی کو دیکھا جس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا، تو پھر یہ روزہ جو ہے اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اور ایسی صورت میں جو ہے اس کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے وہ نوجوان جو ہے جن کی ابھی نئی شادی ہوتی ہے، وہ اس مسئلے میں خاص طور سے احتیاط کریں۔ اور وہ روزہ تو اسی کا نام ہے نا کہ دن بھر کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ اگر وہی حرکت کر رہا ہے تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔